الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقان اللہ بكل شيء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ آج کی مجلس میں قرآن مجید کے 22واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث شریف۔ تو اس میں اس آیت مبارکہ اور حدیث شریف میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف خاص ختم نبوت سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ میں صرف خاتم النبیین کو سامنے رکھ کر آج کی معروضات میری وہ اسی کے ارد گرد گھومیں گی۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا۔ خاتم النبیین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ اعزاز ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے یہ اعزاز صرف پیغمبر اسلام کو دیا گیا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ حضرات کہتے ہیں کہ خصوصیت الشیء یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ، کہ خصوصیت وہ ہوتی ہے کہ جو اسی شخص میں پائی جائے کسی اور میں نہ پائی جائے۔ تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جس طرح حق تعالی شانہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام وحدہ لا شریک ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تورات میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ سیدنا مسیح ابن مریم کے لیے انجیل میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ صحف ابراہیم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، زبور میں سیدنا داود علیہ السلام کے لیے خاتم النبیین کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کے لیے حق تعالی شانہ نے یہ الفاظ اور آپ کا یہ اعزاز اور آپ کو اس سے مخاطب فرمایا۔ اب دیکھیے کہ عرب کی لغت میں اس کا ترجمہ کیا ہے خاتم النبیین کا۔ تو تمام تر عرب اہل لغت اس بات کو مانتے ہیں اور ہم بھی اعتراف کرتے ہیں کہ لفظ خاتم یا خاتم تا کی زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ دونوں صورتوں میں یہ لفظ بے شمار معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب کے تمام اہل لغت کا وہ قبل از اسلام کے ہوں یا بعد از اسلام کے، سبھی کا اس امر پر اتفاق ہے کہ لفظ خاتم یا خاتم جب بھی جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد، خاتم القوم، خاتم القوم، اے آخرہم،
تمام تر قدیم جدید کے عرب اہل لغت نے اس کا یہ ترجمہ لکھا، اور یہ جو آخری میں نے مثال پیش کی خاتم القوم کی، یہ تو تمام تر لغت کی اہم کتابیں جنہیں لغت کی امہات الکتب کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ مثال بھی دی گئی اور آخرہم کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو آپ کی شریعت یہ آخری شریعت ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آخری امت ہے۔ اور میری خوش بختی دیکھیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے بھی اس کی تائید ملتی ہے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ نبیوں میں سے میں آخری ہوں اور امتوں میں سے تم لوگ آخری ہو۔ اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہیں، اس میں ابن ماجہ کی روایت ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ اس سے بڑھ کر شاید امت کا کوئی اعزاز نہ ہو کہ اس حدیث میں رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے لیے لفظ تو استعمال کیا گیا خاتم النبیین کا، لیکن اپنے مدلول کے اعتبار سے مفہوم معنی کی وسعت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس نے پورے دین اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی گہرائی میں جائے، اس کی گہرائی میں جائیں تو پورا دین اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے اس امت کا تحفظ بھی لازم آتا ہے، قرآن مجید کا آخری آسمانی کتاب ہونا اس کا تحفظ بھی لازم آتا ہے، حضور علیہ السلام کے دین متین اور آپ کی شریعت اسلام کا اس سے تحفظ بھی لازم آتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ کہ خدا نہ کرے اگر کوئی معاذ اللہ پیغمبر اسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اکیلے آپ کی ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا، اس دین کے آخری دین ہونے کا بھی وہ انکار کر رہا ہے، اس شریعت کے آخری شریعت ہونے کا، اس امت کے آخری امت ہونے کا، قرآن مجید کے آخری آسمانی کتاب ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اس وقت میرا استدلال صرف اتنا ہے کہ خاتم النبیین رحمت عالم کو ماننے سے جہاں قرآن مجید پر ایمان پختہ ہوگا، جو اس کا تقاضا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، تو اس کے ساتھ میں ان تمام چیزوں کا تحفظ بھی لازم آئے گا۔ کوئی شخص اگر آپ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتا ہے یا آپ کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی جھوٹے مدعی نبوت کو رحمت عالم کے بعد اپنا بطور نبی کے تسلیم کر لیتا ہے تو وہ خاتم النبیین کی قرآنی نص کا بھی منکر کہلائے گا۔ دین اسلام، شریعت محمدیہ اور قرآن مجید کے آخری آسمانی کتاب، ان تمام چیزوں سے اس کا تحفظ بھی اٹھ جائے گا، اس کا یقین بھی اٹھ جائے گا۔ تو میں نے اتنی بات عرض کی کہ حضور کو خاتم النبیین ماننے سے پورے دین اسلام، عقائد اسلام کا تحفظ لازم آتا ہے، اور اس کے انکار کرنے سے پورے دین اسلام کا معاذ اللہ انکار لازم آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیر القرون سیدنا صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر آج تک
امت اس مسئلے پر اتنی حساسیت کے ساتھ جمع ہے کہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر جہاں کہیں کسی بھی بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، امت فوراً سے بھی پہلے میدان عمل کے اندر آئی اور انہوں نے واضح طور پر اپنا رد عمل یہ دیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے وہ اسلام کا حصہ نہیں، مسلم سوسائٹی نہیں، امت مسلمہ کا جز نہیں۔ اتنی بات تو تھی ایمان اور عقیدے کی۔ موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ پچھلے سال ہمارے ملک عزیز پاکستان میں جن دنوں ساری دنیا میں پاکستان میں بھی جن دنوں کرونا بڑی شدت کے ساتھ خونی پنجے گاڑے ہوئے تھا، پورے ملک کو کرونا نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ان دنوں ہمارے کراچی میں سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں پرائیویٹ ڈے تھا تو ہر ممبر کو قرارداد پیش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہاں سندھ اسمبلی کے ایک ممبر جناب محمد حسین وہ کھڑے ہوئے، پیشگی نہ کوئی تیاری تھی، نہ انہوں نے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اپنا اسمبلی میں پہلے کوئی نوٹس جمع کرا رکھا تھا، نہ انہوں نے کوئی یہ نوٹس دے رکھا تھا کہ میں نے کوئی قرارداد پیش کرنی ہے، نہ حضرات علماء کرام میں سے کسی کا مطالبہ تھا، نہ کسی دینی جماعت نے اس کے اوپر کوئی جد و جہد کی، نہ اس کے پیچھے کوئی اخلاقی دباؤ، نہ اس کے پیچھے جو کوئی جد و جہد تحریک کچھ بھی نہیں تھا۔ بس وہ کھڑا ہوا، اس کے دل میں قدرت نے ڈالا، وہ کھڑا ہوا۔ اب کراچی جیسا شہر، سندھ اسمبلی کا اجلاس، پاکستان پیپلز پارٹی وہ یہاں پر برسر اقتدار، حزب اختلاف میں MQM یا تحریک انصاف کے حضرات ان حالات اور واقعات میں بغیر تیاری کے، جبکہ مذہبی قوتوں کا اس کے اوپر اخلاقی دباؤ نہ ہو، کوئی اس کے پیچھے ان کی کوئی موومنٹ بھی نہ ہو، ان حالات میں بالکل نہتے اس بندہ خدا نے قرارداد پیش کی کہ آج پرائیویٹ ڈے ہے، ہر ممبر کو قرارداد پیش کرنے کا حق حاصل ہے، تو میں اس اسمبلی کے ذریعے قرارداد منظور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلی منظور کرے کہ آج کے بعد پورے صوبہ سندھ کے نصاب تعلیم میں اور سرکاری خط و کتابت میں جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ضرورت سے نام لکھا جائے تو وہ اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا جائے، آپ کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ بھی لازمی طور پر لکھا جائے۔ اسمبلی کے ممبر کو حق حاصل ہوتا ہے، وہ چاہتے تھے اس قرارداد کو پینڈنگ کر سکتے تھے، چاہتے اسے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیتے، تو اس کے 1000 بہانے تھے، ان کی مرضی، اگر وہ چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ رائے شماری بھی کرا لیں، تو انہوں نے قدرت نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے رائے شماری کو ترجیح دی، انہوں نے کہا کہ اس ایوان کے معزز رکن نے یہ قرارداد پیش کی ہے تو جو معزز اراکین اس کی تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑے کریں، تو پوری اسمبلی کے تمام تر ممبران، جس میں غیر مسلم حضرات بھی موجود تھے، سبھی حضرات نے بغیر کسی روک ٹوک، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کوئی اپنی پارٹیوں سے پیشگی اطلاع لینے کے، بس ادھر قرارداد پیش ہوئی، ادھر انہوں نے کہا کہ جو تائید میں ہاتھ کھڑے کریں، ادھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا اور تاریخ نے اس واقعہ کو اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے قلم بند کیا کہ ادھر اعلان ہوا کہ جو تحریک کے حق میں وہ ہاتھ کھڑے کریں، ادھر اس وقت اسمبلی کے اندر جتنے ارکان موجود تھے ایک رکن بھی ایسے نہیں رہا کہ جس کا ہاتھ نیچے رہا ہو، سبھی نے اس کی تائید کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔
اس میں تمام تر پارٹییں، اس میں کوئی تمیز نہیں تھی کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، اور یہ کہ اس کے فلاں دھڑا ہے، یہ فلاں کے ساتھ اس کی ہمدردی ہیں، یہ کہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلم ہے، بالکل اس کی کوئی تمیز نہ رہی۔ اور میں اس کی ایک تعبیر یہ بھی کرتا ہوں کہ رحمت عالم کی امت دعوت اور امت اجابت دونوں کو اللہ نے اس کام کے لیے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے تائید کے اندر ووٹ کیا ڈالے کہ پیچھے مخالفت میں ایک ووٹ نہ رہا، متفقہ طور پر قرارداد منظور ہوئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، بعین ہی یہی قرارداد قومی اسمبلی میں گئی، وہاں بھی متفقہ طور پر منظور ہو گئی۔ اللہ نے کرم کا معاملہ کیا، کچھ دنوں کے بعد سینٹ کا اجلاس تھا، یہی قرارداد وہاں پر منظور ہو گئی۔ حق تعالی نے کرم کیا، آزاد کشمیر کی اسمبلی نے، پنجاب اسمبلی نے، تمام تر اسمبلیوں نے اس قرارداد کو منظور کیا، اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے سامنے برملا اس کا اظہار کریں کہ ہمارے ملک عزیز میں وہ کراچی سے لے کر خیبر تک اور سری نگر سے لے کر وہ کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے لے کر بہاولپور کے ریگستانوں تک پورے اس خطے پاکستان میں سرکاری طور پر تمام تر صوبائی یا وفاقی تمام محکموں کو سرکاری طور پر وزرائے تعلیم کو پابند نوٹیفیکیشن کے ذریعے پابند کیا جا چکا ہے۔ سکولوں کے سربراہوں کو حتیٰ کو سرکاری طور پر پیغام بھیجا جا چکا ہے کہ نصاب تعلیم میں تو گورنمنٹ نے رحمت عالم کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین کا اضافہ کرنا ہی کرنا تھا۔ اس نوٹیفیکیشن کی روح سے سکولوں کو کہہ دیا گیا کہ تم اپنے طلباء کو بھی کہو کہ وہ اپنی تمرینوں میں، اپنی پریکٹس میں، اپنی کاپیوں اور اپنے کاغذات میں جہاں کہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے تو خاتم النبیین کے لفظ کو لازمی طور پر لکھا جائے۔ اسی طرح ہمارے تمام تر اپنا وزرائے قانون صوبائی ہوں یا وفاقی، اسی طرح جتنے لا سیکٹری ہیں صوبائی یا وفاقی، ان سب کو بھی، اور سرکاری سطح پر تمام تر چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، ان کو پابند کر دیا گیا، اور حتیٰ کہ ڈی سی صاحبان تک سب کو یہ مراسلہ جاری کر دیا گیا کہ صرف پورے ملک کا ایک ڈی سی نہیں جس کے پاس یہ آرڈر نہ پہنچا ہو کہ آپ اپنی سرکاری خط و کتابت میں جہاں کہیں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، آپ کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا بھی لازمی طور پر اضافہ کیا جائے۔ میں نے قرآن مجید کی 22واں پارہ سورۃ احزاب کے حوالے سے لفظ خاتم النبیین پر آج کے مجلس میں یہ گفتگو محض اس لیے شروع کی کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کو دیکھیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پاکستان میں عینی طور پر پذیرائی اور اس کی بالادستی کا یہ عالم ہے کہ پورے ملک میں اس وقت ختم نبوت کا موسم بہار نظر آتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف خاص، آپ کے اس طرح امتیاز، آپ کی اس خصوصیت کا احترام کرنے کی، اسے مزید بلند و بالا کرنے کی، اس کے لیے شب و روز اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی حق تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہت خوش کن خبریں بھی آ رہی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، دشمن کو کمزور سمجھنا کوئی عقل مندی نہیں، لیکن جو خوش کن خبریں ہیں ان خبروں کی روشنی میں حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اپنی لائن متعین کرنی، آگے بڑھنا، اپنی جد و جہد کو مزید مہمیز لگانا، یہ بھی اپنا
کام کرنے والوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے مہینے پشاور میں ایک ہی مجلس میں ہمارے حضرت مولانا مفتی شہاب الدین جو ہمارے وہاں کے خیبر پختونخوا کے ذمہ دار ہیں، بزرگ ہمارے امیر، ان کی ہاتھ پر ایک ہی مجلس میں 29 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ ہمارے اس ہفتے کے ہفت روزہ ختم نبوت کے اندر، ہفت روزہ ختم نبوت کراچی کے اندر یہ خبر چھپ چکی ہے کہ گجرانوالہ میں ایک ہی مجلس میں 7 افراد نے قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے۔ حیدرآباد سے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے میسج کیا، اس وقت بھی میسج میرے فون کے اندر محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے نام بھی دیے کہ 7 آدمیوں نے ایک ہی خاندان کا خاندان پورا وہ ایک مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ حوصلہ افزا خبریں ہیں۔ اے کاش قادیانی کرم فرما سوچیں کہ وہ کہاں سے چلے تھے، کہاں تک پہنچے ہیں، اور کس طرح وہ امت مسلمہ نے یکسر ان کو اپنے سے علیحدہ سمجھ کر ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا اور وہ تنہائی کا شکار ہو گئے۔ ان حالات اور واقعات میں ہم ان پر یہ باور کرانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی ہماری ذاتی عداوت اور لڑائی نہیں۔ آج بھی آپ ملعون قادیاں کے جوا کو، اس کی اطاعت کے جوا کو اپنی گردن سے اتار کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے سایہ میں آ جائیں، اس پنڈال کے اندر داخل ہو جائیں، آپ کی شفاعتوں کے مستحق بنیں، تو امت آپ کے لیے دیدہ دل فرش راہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حق تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ ہمیں بھی اپنے موقف کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو دوست سنے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیزیں باقی ہیں ان کو حاصل کرنے کی خاطر جد و جہد کرنی چاہیے۔ آج تک جو ہوا محض اللہ کے فضل سے ہوا، جو آئندہ ہوگا اللہ کے فضل سے ہوگا۔ آپ میں اپنی سعادت سمجھیں کہ اس انعام میں، اس نیکی کے کام میں حق تعالی ہمیں شریک فرما لے، بطور آلے کے اللہ تعالی قبول فرما لے۔ کبھی نہ بھولیں اس حقیقت کو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنا براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وہ خدمت کرنے کی ایک سبیل ہے، اور براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنا ہے، ختم نبوت کا تحفظ کرنا۔ آپ کے ذاتی خدمت اور امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق بخشے، اللہ ہمیں بھی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ www.darsequran.com